شبیر بھائی کا سوال ہے کہ ہم نے سیمنٹڈ ناپاک فرش کے متعلق چند علماء سے دریافت کیا تو بعض نے اس کو پاک ہونا بتایا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ پاک نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ پاک ہونے کی قائل ہیں ان کی دلیل فقہ کا اصولی مسئلہ ہے کہ جو اشیاء زمین میں پائیدار طور پر متصل ہوں جیسا کہ درخت وغیرہ، وہ بھی جب خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہیں تو سیمنٹڈ فرش تو بطریق اولا پاک ہوگا، اور جو لوگ پاک نہ ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل معارف السنن شرح ترمذی کی یہ عبارت ہے۔ اب آپ حضرات کا فیصلہ مطلوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیمنٹڈ فرش کے بارے میں ذرا تفصیل ہے۔ اگر وہ ایسا فرش ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، یعنی وہ زیادہ چکنا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سوکھنے سے اس کی طہارت ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرش بالکل چکنا ہے کہ اس میں پانی جذب نہیں ہوتا، یا مثلا ٹائل یا چکنا پتھر وغیرہ فرش پہ جو لگا لیتے ہیں، اگر ایسا کچھ لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں محض سوکھنے سے وہ پاک نہ ہوگا، بلکہ اسے پانی سے اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ وہ کبھی گھر کے صحن میں پیشاب کر دیتا ہے اور کبھی گود میں کر دیتا ہے۔ اگر صحن ٹائلز یا پلاسٹر یا پتھر پر پیشاب کر دے تو وہ محض سوکھنے سے پاک ہو جائے گا یا اس کو پوچھنا پڑے گا، اور اگر گود وغیرہ میں پیشاب کر دے تو اس کو دھونا ضروری ہے یا محض چھینٹے دینے سے پاک ہو جائے گا؟ ہم کو معلوم ہوا کہ صحن سوکھنے سے اور کپڑا وغیرہ پر چھینٹے دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا جواب تفصیل سے بتائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اگر پیشاب کر دے کہیں بھی، تو بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جیسے بڑے آدمی کا پیشاب، لیکن اس کے پاک کرنے کے طریقے میں قدر تخفیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی پاکی کے لیے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ بڑے آدمی کے پیشاب کو پاک کرنے کی طرح زیادہ مبالغہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بچے کا پیشاب محض چھینٹا دینے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ اسے دھونا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ایصال ثواب کے لیے آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔